الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن فضائل لیلۃ البرات. ولذا استمعوا استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث ماہ شعبان المعظم کی عظیم الشان رات 15 شعبان. چونکہ آج 15 شعبان ہے، رات کو 15 شب ہوگی اور شب برات آج کی رات ہوگی. شب برات آج جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی 15 شعبان. اس موقع کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ شب برات کسے کہتے ہیں؟ شب برات میں احادیث مبارکہ میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے، اور خصوصاً شب برات جو آج کی 15 شعبان کی رات ہوگی، اس میں مسلمان کیا عبادت کرے اور رب سے اس رات میں یعنی آج کی 15 شعبان 15 شب برات جس کو شب برات کہتے ہیں، کیا کیا اللہ سے مانگنے کا حدیث میں حکم اور اس کی ترغیب آئی ہے، اور کن چیزوں سے شب برات میں بچنا ہے. اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. اللہ جل شانہ نے مختلف ایام کو، مختلف دنوں کو، مختلف مہینوں کو اپنی اپنی جگہ ڈگری دی ہے اور فضیلت دے رکھی ہے. انہی میں شب برات ہے جس کو کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، برات من اللہ و رسولہ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کافروں کے لیے برات نامہ ہے، بیزاری کا اعلان ہے. تو شب برات کا معنی ہوا چھٹکارے کی رات، وہ رات جس میں گناہ گار مسلمانوں کو آزاد کیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں رزق کی وسعت کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں مصیبت زدوں کے مانگنے پر ان کی مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں. ایسی رات کو شب برات کہتے ہیں. رواہ مسلم ابن حجاج قشیری فی صحیح. اس حدیث باب کو امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء. اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. وَأَمْسَكَ عِندَهُ 99 رحمہ، اور 99 رحمتیں اپنے پاس روک رکھی ہیں. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، جبکہ زمین پر صرف اپنی ایک رحمت نازل کی ہے. جو ایک رحمت نازل کی ہے، فَمِن ذَلِكَ، تو اس کا ریزن یہ ہوا، اس کا سبب یہ ہے، تَتَرَحَّمُ الْخَلَائِقُ، کو اللہ کی مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے. حتیٰ ترفع الدابۃ حافرا عن ولدہا خشیۃ ان یصیبہا الضرر، یہاں تک کہ جانور بھی اپنا پاؤں اپنے بچے پہ نہیں رکھتا.
یصیبہ ضرر، کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یعنی یہ ایک رحمت کا حال ہے کہ جانوروں تک بھی شعور ڈال دیا گیا اس بات کا کہ وہ اس کا بچہ ہے اور وہ اس کو سبھاؤ نہیں رکھنا، اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے ایک رحمت زمین بنا دی۔ یہ جانوروں کا حال ہے، انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ اور جو رحمت چھوڑ دے اور ظلم پہ آ جائے وہ انسانیت سے خارج ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان جب ظلم کی حدیں توڑ دینا پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان تو رحم کرتا ہے، اور مسلمان کا تو یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو رحم دل بنایا ہے، لہٰذا مخلوق خدا پہ رحم کرنا چاہیے، اور یہ جانوروں پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ یہ گلیوں میں پھرنے والے بیچارے کتے ہیں اور جانور ہیں، گدے ہیں، گھوڑے ہیں، گائے، جو بھی جتنے جانور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور بے جا تکلیف ان کو دینا بھی حرام اور گناہ ہے۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ مار رہے ہوتے ہیں، بے گناہ بے قصور جانوروں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ظلم ہے اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس کو قیامت کے دن، بلکہ دنیا میں بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ بعض بات اس ایک جانور کی آہ نکلتی ہے نا، وہ تباہی کے لیے بہت ہوتی ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس بات کا بہت خیال کیا جائے۔ رحمت محبت جی آپس میں عام کریں، مخلوق میں عام کریں، جانوروں تک کام کریں، اور یہ درجہ ولایت پر پہنچا دیں گے بندے کو۔ اپنے اعمال سے آدمی جب نہیں پہنچ پاتا نا، وہ اللہ بندے سے ایسا کام کرواتا ہے رحم دلی کا، جو ایک رحم دلی کا ایسا کام ہے جو ساری ڈگریاں اس کو پار کروا دیتا ہے اور سیدھا اپ گریڈ پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو رحم زیادہ پسند ہے۔ اس بارے میں ایک بہت پیاری حدیث بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمایا، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کے بندوں میں سے ایک بندی جو کہ گناہ گار تھی، پروفیشنل زانی عورت تھی، غفر لامرأۃ مومسۃ فی قلب، یعنی ایک بدکار زانیہ عورت کی بخشش، پروفیشنل، اس کا یعنی پیشہ ہی نہیں تھا، اس کی بخشش ہوئی صرف ایک کتے کی جان بچانے کی وجہ سے۔ کمال ہے بھائی، آمدنی بھی ناجائز تھی اور کام بھی ٹھیک نہیں تھا، پھر بھی بخشش ہوئی ہے، کس بنا پہ؟ اس رحم کی وجہ سے اس نے کتے کو بچایا۔ کیا کیا تھا؟ کنویں کے کنارے ایک کتا ہانپ رہا تھا، گرمی کی وجہ سے پیاس سے مرنے والا تھا، اس کا ادھر سے گزر ہوا، اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے اس کی رسی بنائی، دوپٹے کی رسی بنا لی، ظاہر اس کے پاس رسی تو نہیں تھی، اب نیچے پانی نکالنے کے لیے ڈول چاہیے تھا، کوئی چیز پانی کو لینے کے لیے چاہیے تھی، اس نے اپنا ہی موزہ اتارا اور موزے کو ڈول بنا لیا، موزے کے ساتھ رسی باندھی، یعنی وہی کپڑا باندھا، اس کو کنویں میں نیچے لے کے اوپر کھینچا، موزے میں جو پانی آتا تھا وہ کتے کو پلا دی گئی، کتے نے جب پانی سیروں کا پی لو بچ گیا، یہ چلی گئی۔ اس بات کی خبر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے جو قرآن ہے، جو اللہ کا قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی بڑی وحی، ایک وحی خفی بھی ہے، وہ چھپی ہوئی وحی جس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور مضمون دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر حدیث کا مضمون اللہ کی طرف سے سرکار بیان فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ اس طرح عورت نے اس طرح کیا تو میں نے اس کو بخش دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث جس امام بخاری نے کر دیا، سرکار نے اپنی امت کو بتایا، اور بتانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امت یہ کام کرے، رحم دلی کو عام کرے، نہ جانے کس مقام پہ بخشش پڑی ہو اور ہم اس کو چھوڑ جائے، بظاہر تھوڑا سا کام ہماری بخشش کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ لہذا مخلوق میں رحم کو عام کریں، جیسے اللہ نے ایک رحمت نازل کی ہے تو یہ حال ہے۔ وفی روایت ابن مسلم، امام مسلم کی روایت میں وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، وہ جو اپنے اللہ نے اپنے پاس 99 رحمتیں روک رکھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 رحمتیں اللہ قیامت کے دن نازل کرے گا، اس طرح اپنے مخلوق پہ رحم فرمائے گا۔ یہ ایک رحمت ادھر 99 ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی پیاری، سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کی عادات، اللہ جل شانہ جیسے کہ اس کے طریقہ چلا آ رہا ہے،
اس کا اپنے قدرت کا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ رحم کیا جائے، ہمیں بھی سنت پہ عمل کرتے رحم کو عام کریں، ہر بندے پہ بھی، مخلوق خدا پہ بھی، جانوروں پہ بھی، پرندوں پہ بھی، اور جو جتنے اس مخلوق میں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم ان پہ رحم کا طریقہ اختیار کریں، یہ ہماری بخشش کے لیے بن جاتا ہے سبب، جیسا کہ بخاری میں حدیث میں بیان کیا گیا۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بخشش کا مہینہ، اور خصوصاً شب برات جو آج کی رات آ رہی ہے وہ خصوصاً بخشش کی رات ہے، اور اس کے لیے تو اسپیشلی اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ سنیں حدیث مبارکہ، رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی، اس حدیث کو محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا، ورواہ احمد حسین البیہقی، امام احمد حسین البیہقی نے اس کو نقل کیا، ورواہ المحدث الشہیر علامہ محمود آلوسی البغدادی فی تفسیر والمعانی، عظیم الشان محدث اور عظیم الشان مفسر علامہ محمود آلوسی البغدادی نے اپنی عربی کی تفسیر روح المعانی میں یہ حدیثی نقل فرمائی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، جو آج کی رات ہوگی، شعبان کی 15ویں رات آئے، 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارا، اور اس کے اگلے دن 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ کیوں رکھو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، بے شک اللہ جل شانہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی بخشش عام فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات بیٹھنے اٹھنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا حدیث میں، یہ استعارہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی بخشش عام فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات خود اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات نور ہے، لہذا نور کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ نہیں ہوتا، بیٹھنا اٹھنا یہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، یہ عقائد توحید میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ رحمت عام فرماتا ہے، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، آج 15ویں شب برات میں ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے بخشش کا طلبگار، مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو، فَأَغْفِرُ لَهُ، تو میں رب جل جلالہ آج کی رات اس کو بخش دوں گا۔ اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ وَحَلْ مُسْتَرْزِقٌ، اور ہے کوئی رزق میں وسعت مانگنے والا، فَأَرْزُقُهُ، تو آج کی رات میں اس کا رزق کھلا کر دوں، وسیع کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا، مصائب سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، ٹینشنوں سے، ٹربل سے، ان سب سے مجھ سے کوئی آج کی رات کوئی چھٹکارا مانگنے والا ہے، فاعافیہ، تو مجھ سے مانگ لے، میں رب جل جلالہ آج کی رات اسے آسانی دے دوں گا، مصیبتوں پریشانیوں سے آزاد کر دوں گا، عافیت دے دوں گا۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے، سن سیٹنگ سے لے کے صبح صادق تک، جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے وقت کے، شام سے لے کے اگلے دن کی صبح طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے تک، یہ ساری رات یہ اعلان جاری ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اب ہم آگے بڑھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی ذات بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں سے مارنے کے اس کو فائدہ نقصان نہیں ہے، ہم نیک بنے تب نہیں بنے، گناہ گار بنے تو اپنا نقصان، وہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور نیکیوں پہ اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، لہذا اس بخشش کی رات کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ عبادت میں گزارنی چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ میرے گناہ بخش دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی زبان میں کہنے، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اسی کو استغفار کہتے ہیں، یہ لفظ ہے نا استغفار،
اس کے معنی مانتے ہیں گناہوں کی بخشش مانگنا. اپنی زبان میں ہم کہیں گے اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، مجھے تو بخش دے. بار بار دعا مانگیں، نفل پڑھیں، عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، جو دوشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، جب بھی پھر دعا کریں پھر جی دعا مانگیں اے اللہ مجھے بخش دے، میری بخشش تامہ کر دے، میرے سارے گناہ بخش دے، میں بخشش مانگ رہا ہوں، تیرا اعلان ہے مجھے بخش دے. تو اللہ اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا. یہ دعا مانگنی خصوصیاً ہم جو مانگنی ہے نا، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں جو حدیث میں جن کی ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے. اور دوسری چیز رزق کی تنگی ہے، مالی فائنینشیل سسٹم سیٹ نہیں ہے ہمارا، مالی حالات تنگ ہیں. اللہ سے مانگے اے اللہ مالی حالات تنگ ہیں، رزق کو کھلا کر دے، رزق کو وسیع کر دے. فائنینشیل نظام میرا ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو اوپن کر دے، کھلا کر دے، میرے لیے آسانی کر دے. آج کی رات اللہ اس کے لیے وہ بھی آسانی کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. انسان پریشانیوں میں، ٹربلز میں، مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں تو ہیں ہی ہیں. زندگی پریشانی اور خوشی دونوں چیز کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی خوشی رہے اور غم نہ آئے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ساری عمر غم رہے خوشی نہ آئے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، یہ اسی کا نام زندگی ہے، لائف ہے. یہ لائف ہے ہماری. تو یہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں آدمی حل تو نہیں کر پا رہا، اللہ کے ساتھ سارا عقدے حل کر دیتی ہے. اس کی آج کی رات اس سے مانگنا ہے اے اللہ یہ میرے معاملات پینڈنگ میں پڑے ہیں، رک کے پڑے ہیں، نہیں حل ہو رہے، معاملات پریشان ہوں میں. اللہ سے یہ ساری دعائیں آج کی رات مانگی ہیں. اللہ جل شان نے وعدہ کر رکھا ہے وہ سارے عقدے حل کر دے گا اور ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. اور صبح صادق تک یہ اعلان اس کا وعدہ ہے جاری رہتا ہے، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا. زہرۃ الریاض میں ایک روایت بیان کی گئی. محمد بن عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا. میں نے اس کی قبر پر ایک عرصے کے بعد حاضری دی. تو اس کی قبر کے پاس میں بیٹھے بیٹھے نیند کی حالت میں چلا گیا. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ میرا دوست موجود ہے اور میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. تو میں نے پوچھا سلام کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے، تم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. اس نے کہا کہ سلام کا جواب دینا مکلفین پہ ہے، دنیا میں اس کا حکم ہے، مرنے کے بعد اس کو حکم نہیں رہتا. ہم عبادت کے مکلف نہیں رہتے ہیں، ہم عبادت کے ہم پر احکام نہیں ہوتے، مرنے کے بعد حکم اٹھ جاتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا تیرا چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا، اس پہ زردی کیوں چھا گئی، پیلا کیوں پڑ گیا، اس پہ زردی کیوں چھا گئی؟ اس نے کہنے لگا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا تو جب لوگ چلے گئے تو ایک عذاب کا فرشتہ میری قبر کے سرانے اندر آ گیا اور مجھے پکار کے کہنے لگا اے برے شخص، میرے سارے گناہ شمار کر دیے، یہ گناہ تو نے کی ہے. اور شمار کرتا گیا. آخر میں اس نے ایک ایسا کوڑا مارا میری قبر میں آگ لگ گئی اور اس عذاب میں گرفتار رہا. اور قبر مجھ سے کہنے لگی اے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، میرے اوپر تمہیں اللہ سے حیا نہیں آئی. اور قبر نے مجھے ایسے پریس کیا، دبایا کہ پسینے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے. ایسے پریس کر رہے جیسے کارخانوں میں پریسنگ ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزیں پریس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح قبر میں انسان کو پریس کر، اس قبر پریس کرتی، دباتی ہے، یہاں تک کہ ہڈیوں کے ڈوڑ اس میں ہم گائے جب زندہ ہو آدمی اور اس طرح کو کرے تو کتنی تکلیف ہوگی. یہ نہیں کہ مردہ ڈائٹ باڈی پڑی ہے کس طرح ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں روح ڈال کے ہی ہوتا ہے سزا. تو بہت سخت تکلیف ہے، آدمی کانٹا نہیں برداشت کر سکتا، تو یہ کیسے برداشت کرے گا. وہ کہنے لگے کہ 15 شعبان کے چاند کے طلوع ہونے تک یہ عذاب رہا. جس رات شعبان المعظم کا چاند طلوع آنا، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ لگا، میرے اوپر عذاب دینے والے فرشتے کو کہا گیا کہ اے اس پر مسلط عذاب کے فرشتے، اس پر سے آپ عذاب اٹھا لیں، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایک دن شعبان کا روزہ رکھا تھا اور ایک دن رات کو جاگا تھا، یعنی عبادت کی تھی، تو اس کا عذاب اٹھا لیں. وہ فرمانے لگے اس شعبان کے ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک رات کی عبادت کی وجہ مجھ سے عذاب اٹھا لیا گیا. شعبان موسم کی کتنی برکت ہے. لہٰذا یہ 15 شب جو آ جائے گی اس کو عبادت میں گزاریں اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھیں. اب عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے. عبادت تو صرف نفل پڑھنے کا نام بھی نہیں ہے، عبادت بہت وسیع ہے. عبادت سے ہر ذکر اذکار عبادت ہے. آپ بیٹھ کے ساری تسبیح پڑھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے.
ذکر کرتے رہیں، تسبیح، عبادت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، تلاوت قرآن یا دین سیکھیں اور سکھائیں، یہ بھی عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو، جب تک دل جمع رہے اس رات میں عبادت میں لگے رہنا ہے، جب دل اکتا جائے چھوڑ بس۔ اللہ جل بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فضل نہیں ہٹاتا یہاں تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ کی ذات تھکنے سے پاک ہے، وہ تو دیتا جائے گا، لہٰذا اتنے تک لگے، اتنے تک عبادت میں رہیں جب دل کر رہا ہوا، دل جب ہٹنے لگے نا بالکل اکتا جائے پھر چھوڑ دے خیر۔ اور فجر عشاء جماعت سے پڑھ لیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم شریف کے حدیث سند صحیح کے ساتھ پوری رات کی عبادت ثواب پھر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اصل میں نمازوں کا اہتمام کر لینا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جماعت کی ساتھ جماعت، یہ اکثر پرانے نمازی جماعت چھوڑ رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، اس کی امپارٹنس اہمیت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، جا پائی چھوڑ کی جماعت ہو گئی وہی پتہ۔ اس طرح نہ کریں، جماعت کو امپارٹنس اور اہمیت دیں اور جماعت لازمی کریں، واجب ہے جماعت، شرعی عذر نہیں ہے، کوئی عذر شرعی ہے تو پھر چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے خواہ میں اپنی مرضی سے گھر بیٹھے خواہ نماز جماعت جا رہی مس ہو رہی کوئی پرواہ نہیں، اس طرح نہ کریں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے عادی ہوں گے نا تو ہم عشاء بھی جماعت سے پڑھیں گے اور فجر بھی جماعت سے پڑھیں گے، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں گے، کوئی سو بھی کیا ہے نا تو حدیث کی سند وہ ہے اس کو ساری رات کی عبادت پھر بھی مل جائے گا سمجھ رہنے کے باوجود۔ تو ہماری ہر رات شب داری ہے، اگر مسلمان خیال کرے، اگر قدر دانی ہر شب برات، ہر شب لیلۃ القدر اگر انسان قدر جانے نا تو ہر رات شب برات ہے اور ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر فجر عشاء جماعت کا اہتمام کر لے تو ساری راتیں ہماری عبادت میں گزریں گی۔ سبحان اللہ، سوئے رہے عبادت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ کیا کام کیا کیا ہے؟ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لی ہے، اس کا اہتمام سب سے ضروری ہے۔ تو جو خوش نصیب جس رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات۔ ایک عظیم الشان حدیث سماعت فرمائیں جس کو روضۃ العلماء نقل کیا گیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے بستر پہ تشریف فرماتے، میری باری کا دن تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرماتے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک میں نے بستر پہ نہ پایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، میں تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ دستک دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ مسجد میں جب پہنچے تو وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جنت البقیع میں ہوں گے، اس قبرستان میں۔ چنانچہ وہ سارے حضرات جب قبرستان پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے زار و قطار امت کی بخشش کے لیے رو رہے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی ابا جان اس رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کی بخشش عام فرماتا ہے، میں اپنی گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، اگر تم میری رضا چاہتے ہو تم سب کے سب میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اہل بیت اطہار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اور زار و قطار ہو کر امت کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ یہ ہمارے گناہ کو بخشوانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے میلے اللہ لت پت ہیں ہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار بھی سرکار کے حکم سے وہ بھی ہماری بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، لہذا اس رات بخشش کا اعلان عام ہوتا ہے، ہم اس کو مس اور ضائع نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا۔ رواه احمد بن حسین البہقی فی الدعوات الکبیر، عظیم الشان محدث امام احمد بن حسین البہقی نے الدعوات الکبیر میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو حل تدرینا ما فی
لیلۃ النصف من شعبان۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا جانتی ہو کہ 15ویں شعبان المعظم شب برات میں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فقلت تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فیہا، اے اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ھذہ السنہ، فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں جو بھی انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ اس رات اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور اس سال میں جو بھی مرنے والے ہوتے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَتُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اسی رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَتَنزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اسی رات لوگوں کی روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ فقلت، ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا نا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے یہی عرض کی وما من احد ان يدخل الجنۃ الا برحمۃ اللہ، کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے وہی ارشاد فرمایا، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی بلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا انا الا ان یتغمدنی الشیء الا ان یتغمدنی اللہ بہ برحمت بہ منہ برحمتہ، کہ مگر یہ کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، اس نے اپنی رحمت سے مجھے خاص کیا۔ حدیث میں بڑا اہم سبق ہے اس حدیث میں، ایک یہ کہ اسی رات جو انسان جس بنی آدم نے پیدا ہونا ہے نا، بچے دنیا میں آنا ہے، اس کا نام ریٹن کر دیا تھا شب برات میں کہ یہ بچے اس سال میں پیدا ہونے ہیں، اور یہ بندے یہ پرسن اس دنیا سے اگلے شعبان تک چلے جانے مر جانے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، پتہ نہیں ہمارا نام کن میں لکھ دیا گیا۔ مولود تو ہم ہو چکے، ہم جوان ہو چکے، ہم بڑی عمر کے بوڑھے بچے ہو چکے جو ہم زندہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہماری تو برت ہو چکی، اب لکھنے والے میں ہمارا نام کہاں ہے؟ پتہ نہیں اگلے سال سے پہلے ہمارا نام ان میں ڈیتھ پرسن میں ہے، ڈیتھ پرسن میں لکھ دیا گیا کہ وہ جو دنیا سے چلے جانا ہے، جنہوں نے وفات کر جانی ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ان میں لکھ دیا گیا ہو جنہوں نے اگلے شعبان سے پہلے دنیا سے چلا جانا ہے، اور ہم بیٹھے ہوں غافل، نمازوں سے غافل، فرائض سے غافل، نیکیوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، دنیا کے مشاغل میں گم، غفلتوں میں گم، رونقوں میں گم، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، اور اگلا شعبان آنے سے پہلے ہم چلے جائیں تو کس حال میں جائیں گے؟ لہذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں عبرت ہے کہ ہمارا نام ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے شعبان سے پہلے کن میں لکھ دیا گیا ہے، زندوں میں یا مردوں میں لکھ دیا گیا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنیت الطالبین میں کہ بہت سے کفن دھل کے رکھے ہوتے ہیں مگر ان کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام شروع ہو کے مکمل ہو چکا ہوتا ہے مگر ان میں بسنے والے لوگ خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ہم نے مر جانا ہے۔ ابھی گھر میں انٹرویو نہ پہلے وفات کی جا چکی ہے اور کفن تیار ہیں اور پتہ نہیں کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہیں غفلت سے۔ لہذا اس شب برات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بخشش مانگنی ہے، اس سے گناہوں کی بخشش کثرت سے مانگنی ہے، اپنے رزق کی تنگی ہے تو وسعت مانگنی ہے، اور مصیبتوں پریشانیوں میں گرے تو اللہ جل شانہ سے ان پریشانیوں سے چھٹکارا آج کی رات مانگنا ہے، کیونکہ یہ اعلان حدیث صحیحہ کے مطابق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو شب برات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ لیٹے لیٹے ہیں، چاہے وہ بیٹھے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کھڑے کھڑے ہیں،
چاہے وہ نفلوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہے، چاہے وہ کلمہ کی صورت میں ہے، جس طریقے سے ہے ذکر چاہیے، اللہ کی یاد چاہیے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ جو نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، ذکر اذکار کرتا رہی، یعنی اللہ کی یاد ہی عبادت ہے۔ تو اس میں اللہ کی یاد کرتے ساتھ دعا نہیں غافل کرو، دعا سے غفلت نہیں کرنی، دعائیں ضروری مانگی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا اس رات میں کیا کرنا ہے، اس رات میں سب سے زیادہ ہمارے اپنے جو گناہ ہیں نا، ہم نے اس کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور رزق کی تنگیاں ہیں تو وسعت مانگنی ہے، اور اگر مصیبتوں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے تو اس سے چھٹکارا مانگنا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ بخش دے گا، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں اس کی وضاحت پہلے سے بیان کر دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ شب برات غفلت نہیں گزارے، خصوصیت کے ساتھ۔ شب برات بہت ہی اہم عبادت والی رات ہے، اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ جو دروشی پڑی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، جس کو مشکات الانوار کی حدیث میں نقل کیا گیا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی والذی جاء بالحق نبیًا، وہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا، فرمایا من صلی علیہ فی ہذہ اللیلہ، جو شخص اس رات میں 15ویں شب برات، 15ویں شعبان یعنی جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعطیٰ من ثواب النبیین والمرسلین والملائکۃ والناس اجمعین، جو اس رات شب برات 15ویں شعبان جو آج کی رات بن رہی ہے، اس رات جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اس کو تمام نبیوں کے برابر، تمام رسولوں کی عبادت کی طرح، اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے۔ درود تو آسان ہے، درود پڑھتے رہے، سبحان اللہ، تو اتنی بڑی فائدے اسی شب میں ملے ہمیں، ہماری بخشش کا یہ سبب ہے۔ اور دو اہم باتیں جو کرنی ہیں وہ بڑی اہم ہیں شب برات کے حوالے سے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو تم بھی نہیں، جزم باہم بنی نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، ٹھیک کہا، یہ جو قوموں کی ہم دوسری قوموں کے پیچھے دوڑ رہے تھے نا، مغربی تہذیب ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی باہر کمالے کی، ان کا فیشن شو دیکھ کے ہم لوگ اس کو پیچھے کر رہے، فالو کر رہے ہوتے، میں نے یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں سب کچھ ہوتا، اس میں بعض صورتیں کفر کی ہوتی ہیں، بعض نجائز کی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہولی دیوالی کی رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، اس کے پیچھے گند ہے بہت بڑا، جو اس کی یعنی ہسٹری کی طرف جائیں تو، جس کی وجہ سے ہولی دیوالی شروع ہوئی ہے، اور وہ جو رنگ پھینکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ آتش بازی